شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز کے بعد 40 بار یہ 2 آیات پڑھو، اللہ راضی ہو جائے گا، انشاءاللہ جو مانگو گے ملے گا۔ محترم ناظرین، فرمان الہی ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ پاک سے مدد طلب کرو۔ ناظرین، یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ مصائب و آلام، مصیبتوں اور پریشانیوں پر شکوے کو ترک کر دینا صبر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا واقعی مشکل کام ہے کیونکہ اس میں مشقت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ناظرین اس کا انعام بہت زیادہ ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے جو مقدر والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور صبر کا دین اسلام میں بڑا ہی مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی منازل میں سے ایک منزل صبر کی بھی ہے۔ صبر کی اہمیت و افادیت اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے یہاں اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ آج ہم دین سے دوری کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں، اور ان تعلیمات کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انسان معاشرے یا خاندان میں جس بھی حیثیت یا عہدے پر ہے، ضروری نہیں کہ وہاں سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہو جیسا وہ چاہتا ہے۔ جب کوئی کام انسان کی مرضی اور منشا کے خلاف سرزد ہو تو یقیناً انسان غصے میں آتا ہے، اور بعض اوقات غصے میں آ کر اس سے کچھ ایسی حرکات بھی سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ گویا گھر کے ایک عام فرد سے لے کر معاشرے کے ایک اہم رکن تک ہر شخص کو خلاف معمول امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کامیاب اس شخص کو گردانا جاتا ہے جس کی پریشانیوں سے دوسرے آگاہ نہیں ہوتے، اور وہ مشکلات کو بھی ہنس کر برداشت کرنا جانتا ہے۔ ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو، اور اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آزمائش پر صبر اللہ تعالیٰ کی بشارت کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر والوں کو اجر کی خوشخبری اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ناظرین، رب کی رضا کے لیے صبر کرنے والوں کو آخرت میں حسین گھر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ صبر کرنے والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عنقریب تم دیکھو گے کہ بہت سے معاملات میں لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم اس پر صبر کرنا حتیٰ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جا ملو، کیونکہ میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ انصار نے کہا، ہم عنقریب صبر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالی تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا، کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جائیں گے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان سے پوچھیں گے کہ ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ آپ نے کس بات پر صبر کیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کیا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے، بے شک صبر کرنے والوں کا یہی اجر ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین اوقات حالت صبر میں پائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو،
عورت نے کہا جا دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ اس سے کہا گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ابتدائے صدمہ کے وقت ہی ہوتا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دے دیا، یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا نہیں رکھوں گا، اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو شخص بے پرواہی چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ بے پرواہ بنا دے گا، اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا دارالامتحان ہے، یہاں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں کے ساتھ ایک مومن کو زندگی گزارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ جب زبان رسالت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ یعنی کہ تکلیف کی جگہ ہے، تو ایک مومن کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے ایسے موقعوں پر صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ مومن کو پہنچنے والی تکلیف کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی مومن کو مال میں آزمائے گا، کسی کو اولاد میں آزمائے گا، کسی کو جسمانی طور پر آزمائے گا، یعنی مومن کا سامنا فقر، بے چینی، غربت، فاقہ، بیماری، مشغولیت اور ناکامی وغیرہ سے ہو سکتا ہے، لیکن مومن ان مصائب اور مشکلات سے ہرگز گھبراتا نہیں ہے، نہ وہ جز فز کرتا ہے اور نہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے مایوسی اور غلط راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ صبر کا پہاڑ بن کر بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہمت اور حوصلے کی سچی داستانیں اور مصیبت سے چھٹکارا پانے والے باکمال کرداروں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے مصیبت زدہ لوگوں کو حوصلہ ملے گا اور ان حوصلہ مندوں کی طرح مصائب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے مصیبت سے نجات پانے والے سچے کرداروں کو بیان کروں، پہلے یہ جان لیں کہ مصیبت تقدیر کا حصہ ہے اور ہمارے عقیدے میں اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا شامل ہے۔ پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کو وہی دور کر سکتا ہے، لہٰذا مصیبت کے وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اسی سے مدد مانگیں گے۔ کسی پر پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی برا آدمی ہے، بلکہ اللہ کسی کو پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ کرتا ہے اسے مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جس کسی مسلمان کے ساتھ آزمائش ہو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اسے اونچا اٹھا رہا ہے۔ نیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر بدگمان ہونا، اس کا مذاق اڑانا اور لوگوں میں اس کی مصیبت کا ذکر کر کے اس کی عزت اچھالنا ایک اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح مصیبت کے وقت میں صبر کرنے والے کے ساتھ رونے دھونے اور شکوہ شکایت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے، ایسے کہ ان پر غشی طاری تھی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ کی گود میں تھا۔ وہ ایک زور کی چیخ مار کر رونے لگیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کچھ نہ بول سکے، لیکن جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول علیہ السلام نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول علیہ السلام نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ ناظرین، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ ایک صحابی انتہائی تکلیف میں صبر اور ضبط سے کام لے رہے ہیں اور بیوی کو ایسے عالم میں خود ہی فرمان رسول سنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی شوہر کی طرح حکم رسول پر عمل کرے۔ مصیبت اور پریشانی آنے کی دو وجوہات ہیں،
ایک وجہ انسان کی خود کی غلطی ہے جس کی پاداش میں اللہ بطور سزا مصیبت بھیجتا ہے، اور دوسری وجہ آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے مقام اور مرتبہ بلند کرنے اور متعدد انعام و اکرام کے طور پر انسان پر مصیبت نازل کرتا ہے۔ فرمان باری ہے، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمان باری ہے کہ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ مصیبت چاہے برے اعمال کے نتیجے میں ہو یا بطور آزمائش ہو، انسان اس حال میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اس سے نجات کا سوال کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ مومن کو لاحق ہونے والی کسی بھی پریشانی پر صبر کرنے کا بدلہ گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی اور بلا حساب اجر، حتیٰ کہ صبر کا سب سے بڑا بدلہ جنت کا حصول ہے۔ جب مومن تکلیف پر صبر کے فوائد کو سامنے رکھے گا تو تکلیف پر صبر بھی ہو جائے گا اور تکلیف ہیچ نظر آئے گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف اور جانتے ہیں کہ مصیبت سے نجات کا راستہ کیا ہے۔ مصیبت میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں قرآن و سنت پر مبنی سچے واقعات ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے مصیبت سے نجات۔ جب کسی مومن کو کسی بھی قسم کا رنج اور غم لاحق ہو، وہ اسی وقت اپنی زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکاریں، اسی طرح پکارنے میں نجات ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک سچا واقعہ پیش کرتا ہوں جس میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت کے 3 آدمی کہیں سفر پر تھے کہ رات کے وقت پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اچانک ایک چٹان لڑک کر غار کا منہ بند کر دیتی ہے اور سب پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بیک زبان کہتے ہیں، سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوائے اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ ان میں سے پہلے نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، سب سے پہلے ان کو دودھ پلاتا، پھر گھر والوں کو اور خادم کو پلاتا۔ ایک دن لوٹنے میں تاخیر ہو گئی اور دودھ دھو کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں پیالہ لے کر رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا، اور جب وہ صبح بیدار ہوئے تو سب سے پہلے ان کو پلایا اور پھر سب کو پلایا۔ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو چٹان کی مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ چٹان کچھ کھسک گئی مگر وہ سب نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت محبوب تھی، میں نے بہت کوشش کی مگر اس نے برائی نہیں کی۔ اسی زمانے میں قحط سالی ہوتی ہے تو وہ میرے پاس قرض لینے آتی ہے اور میں اس شرط پر 120 دینار قرض دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ برا کام کرے گی۔ برائی کے وقت لڑکی اللہ کا خوف دلاتی ہے تو میں اس عمل سے رک جاتا ہوں۔ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو چٹان کی مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چٹان کھسکا دیتا ہے مگر ابھی بھی وہ سب نہیں نکل سکتے تھے۔ تو اب تیسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے مزدوری پر کچھ لوگوں کو رکھا، سب اپنی اپنی مزدوری لے کر چلے گئے، ایک بغیر مزدوری لیے چلا گیا، اس کا پیسہ میں نے کاروبار میں لگا دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد مزدوری لینے واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو گائے، اونٹ، بکری اور غلام دیکھتے ہو یہ سب تیرے ہیں، اور وہ سارا مال لے کر چلا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چٹان مکمل کھسکا دی اور وہ سب مصیبت سے نکل گئے۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے نجات کی مدد مانگنی چاہیے، وہی نجات دینے والا ہے جس طرح ان 3 لوگوں کو نجات دیا۔ اسی طرح مصیبت کے وقت ایک مومن کا دوسرا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور ہر قسم کی بے صبری، جز فز اور شکوے سے رکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب ہم مصیبت میں صبر سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ گزرا ہے، تو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور نجات کا راستہ کھل جاتا ہے۔ چنانچہ اس پہلو سے متعلق ایک سچا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے،
قریب و بعید کے تمام رشتہ دار بے رخی کر گئے، البتہ ان کے 2 بھائی صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، آیا تو جانتا ہے، اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہانوں میں سے کسی فرد نے نہیں کیا۔ اس کے ساتھی نے کہا، وہ کون سا؟ تو اس نے کہا، دیکھو 18 سال ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی بیماری دور کر دے۔ جب وہ بوقت شام ایوب کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات ذکر کر دی۔ ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کر کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس قسم کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے، وہ مجھے اللہ کا واسطہ دے دیتے اور میں اپنے گھر واپس چلا جاتا اور اس وجہ سے ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے مجھے ناحق انداز میں اللہ کا واسطہ نہ دیا ہو۔ ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے۔ جب وہ قضائے حاجت کر لیتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی تھی حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے۔ ادھر ان کی بیوی کو خیال آ رہا تھا کہ وہ دیر کر رہے ہیں، اور جب وہ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں دور کر چکے تھے اور وہ بہت زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان نہ سکی اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت پیدا کرے، کیا تو نے اللہ کے نبی جو بیمار ہیں انہیں دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ نبی صحت مند تھے تو تجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں وہی ایوب ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بدلیاں بھیجی، ایک بدلیہ گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسانے لگی اور دوسرے والے جو کھلیان پر آ کر چاندی برسانے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے دی اور مال کثیر بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے اور مصائب پر صبر کرنے اور امتحان میں کھرا اترنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، صبر کی شرائط میں سے ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیسے صبر کریں گے، کس لیے صبر کریں گے اور صبر سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ صبر کے لیے ہمیں نیت کو درست کرنا اور اس میں اخلاص لانا ہوگا، ورنہ ہمارے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ان پر جب مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بھی برداشت کرتا ہے، مگر اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر مصیبت کیوں نازل ہوئی اور اس سے کیسے نپٹا جائے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نماز کے بعد جو 40 بار یہ 2 آیتوں کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کر جو مانگیں گے اللہ عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کر تو اس کی تمام حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ یہ 2 آیات ہیں جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ صبح شام جو بندہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے عزت و دولت، رزق و شہرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا عروج پاتا ہے، عزت پاتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو کسی بھی نماز کے بعد، خاص طور پر ظہر کی نماز کے بعد، یہ آیت لازمی پڑھیں۔ 2 آیات ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 2 آیتیں 40 مرتبہ پڑھنی ہیں، اور وہ آیت سورۃ التوبہ کی آخری آیات ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیات 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکے تو دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا، آپ کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کی دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔